السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس آیت سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک کوئی مومن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی صابی ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اس کے لیے اچھا بدلہ ہے اور اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو کیا اس آیت کا یہی مطلب ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے، عیسائی اور صابی، ستاروں کی پوجا کرنے والے، جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے، آخرت پہ ایمان لے آئے، تو ان کے لیے اجر و ثواب ہوگا اور انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ اس سوال میں آپ نے ذکر کیا کہ لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کلمہ اسلام پڑھنا ضروری نہیں ہے، کوئی انسان اچھا یہودی بن کر رہے تو وہ بھی کامیاب، کوئی انسان اچھا عیسائی بن کر رہے تو وہ بھی کامیاب، کوئی کسی بھی دین کے اوپر ہو، اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرے تو وہ کامیاب ہے، جبکہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ آپ اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ نے کیا شرط لگائی ہے کہ یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، صابیوں میں سے، مسلمانوں میں سے من آمن باللہ، جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت پہ ایمان لے آئے۔ اب جب آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کلام پہ بھی ایمان لانا ہوگا، قرآن کریم پہ ایمان لانا ہوگا، اور قرآن کریم آپ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ آپ کلمہ اسلام پڑھیں، تب آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس آیت کو دیگر آیات کی روشنی میں سمجھ لیا جائے، کیونکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی بہترین تفسیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ چلے گا، کسی اور دین کو طلب کرے گا، کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس کی ساری محنت رائے گاں جائے گی، ضائع ہو جائے گی، وہ دین اس کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ تو کسی اور دین پہ چلنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ انسان کو نجات نہیں دے سکتا۔ پھر آپ تیسرے نمبر پہ اس حدیث پہ غور کر لیں، امام مسلم جسے روایت کرتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت بی الا کان من اصحاب النار۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، جس کسی یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا، میرے بارے میں جان لیا، پھر مجھ پہ ایمان نہ لایا اور مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو قرآن کی دیگر آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث وعدے کر رہی ہیں کہ ہر یہودی کے لیے، ہر عیسائی کے لیے کامیابی اسی شکل میں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے، آپ پہ ایمان لے آئے اور آپ کی اطاعت کرے۔ تو اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن کریم کی کسی آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ یہودی اپنے دین پہ رہے، دین اسلام قبول نہ کرے پھر بھی کامیاب ہوگا، عیسائی اپنے دین پہ رہے، دین اسلام قبول نہ کرے پھر بھی کامیاب ہوگا، تو یہ مفہوم غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ تصور غلط ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔